آرمی چیف کی زیر صدارت جو کور کمانڈر کانفرنس آج ہوئی انتہائی اہمیت کی حامل، اس میں 2-3 اہم نکات ہیں سر۔ جو ریاست کی پالیسی ہے، یہ پاک فوج جہاں کھڑی ہے اس کا اعادہ ہوتا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو غیر مستحکم کرنے والے عناصر ہیں نا، ان کے خلاف مکمل طاقت کے ساتھ ہم نمٹیں گے، اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ اور یہ 2 ٹوک انہوں نے اعلامیہ آج جاری کیا ہے کہ دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گرد، ان کے سہولت کار اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف۔ پھر انہوں نے جو ہر قسم کی بالواسطہ اور بلا واسطہ خطرات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور خاص بات آج کی کور کمانڈر کانفرنس کی یہ ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس اسرائیل جنگ میں جو ہوئی پیش رفت ہے، اس پر واضح موقف سامنے آیا کہ فلسطینی آرمی چیف نے کہا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور ہم فلسطین کے پائیدار حل، ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے بھائیوں کی اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اور پھر جو حکومت پاکستان کی جانب سے معیشت کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات ہیں ان کا ذکر ہوا، اور جو غیر قانونی معاشی سرگرمی ہیں ان کو روکنے کے لیے حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا عزم جو ہے اس کا اعادہ کیا گیا۔ اور آخر میں جو تارکین وطن کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں ان کو جو 1 نومبر 2023 تک ملک بدر کرنے کا اعلان ہے سرکار کا، اس فیصلے کی مکمل حمایت کی ہے اس فورم نے۔ یہ ہے سر خلاصہ۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں نا، دفاعی ادارے، ان کی چشم پوشی اور ان کی بے نیازی سے بھی بہت کچھ لوگوں نے حوصلے پکڑے ہیں نا۔ اب ان کا قلع کما ہو رہا ہے، بدقماش عناصر نے۔ اب تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دینا۔ دے رہے ہیں۔ ہمارے خان عبدالعلی خان مرحوم تھے نا، ہاں جی، وہ تقریر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ ایک دیہاتی جو ہے نا، ایک دیہاتی شہر میں آ گیا تو اذان ہو رہی تھی وہاں سے، تو اس نے دیکھا کہ اوپر ایک کوئی بڑا اونچا کھڑا ہوا ایک بندہ جو ہے وہ شور مچا رہا ہے۔ اب اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں میں، اس کی امداد کو کیسے پہنچوں۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی اوپر پہنچنے کا ذریعہ نہیں تھا، تو اس نے آواز دی، انہوں نے کہا او بابا، جس نے تمہیں چڑھایا ہے نا وہی تمہیں اتارے گا۔ صحیح ہے۔ تو اب تو دیکھیں شبر زیدی صاحب کی باتیں سن لیں نا آپ، کہ باجوہ صاحب کہتے تھے بھائی ہاتھ ہولا رکھیں، ادھر بھی آنکھ بند کر لیں ادھر بھی آنکھ بند کر لیں۔ تو ہاتھ ہولا رکھنا مہنگا پڑ گیا نا، آنکھیں بند کرنے کا یہ نتیجہ نکلا نا کتنا پڑا ریاست کو، کہ ریاست جو ہے وہ چھلنی ہو گئی نا، چھلنی، چھید ہی چھید، چھید ہی چھید۔ اب حرکت میں آئی ہے پھر۔ اور جس شخص کے جو منہ میں آئے، یہاں تک کہ آپ تاجروں کو کہتے ہیں نا، آپ جا کے مارکیٹوں میں کوئی حساب کتاب کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، کیا کہوں میں کون سا سلوک کرتے ہیں وہ۔ چلیے نہیں، اب ڈنڈا پیر حرکت میں ہے اور اس کے اثرات بھی آ رہے ہیں، ڈنڈا پیر ہے، بگڑے گا، اللہ کرے یہ پیر جو ہے نا، ڈنڈا جو ہے یہ جاری رہے اور نتائج آتے رہے، لوگ سکون کا سانس لیتے رہے۔ اور اگر ڈنڈے نے بھی سمجھوتا کر لیا، نہیں یہ نہیں کرے گا، اور آنکھیں بند کر لیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، تو بس پھر اللہ حافظ ہے۔ نہیں، یہ ڈنڈا اس لیے نہیں کہ یہ بھگتنا پڑا